عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حال میں کہ آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کا ایک جتھا بیٹھا ہوا تھا، عصابہ گروہ بیٹھا تھا، صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بایعونی، فرمایا صحابہ میرے مرید بن جاؤ، کیا بن جاؤ، واہ جی واہ۔ اب دیکھیں صحابہ مسلمان تھے کہ نہیں؟ کیا جنگ لگی ہوئی تھی ادھر؟ بیعت کی مختلف قسمیں ہیں، اسلام کی بیعت لینا، یہ آگے آئے گا، حدیث آئی وہ بھی آئے گی، صحابی جب اسلام لانے لگے تو بیعت کے لینا کس کی؟ اسلام کی بیعت۔ دوسری بیعت ہوتی ہے جہاد کی بیعت، فرمایا میرے ساتھ بیعت کرو کہ جہاد میں میرے ساتھ دو گے۔ ایک یہ بیعت امیر المومنین بیعت لے۔ ایک بیعت ہوتی ہے بیعت طریقت، بیعت تقوی۔ جب مثلا مرید ہونے گئے، سڑک پر شریف گئے، صاحب نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد قل اللہ پڑھنی ہے اتنی بار، ٹھیک ہے، اور 300 بار کم از کم درود شریف پڑھنا ہے، ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ۔ یہ کام ہے تقوی والے سارے، یعنی احکام اللہ تعالیٰ کے ان پہ عمل کرنا، یہ تقوی ہے۔ ایسے ہی ہے، یہ بیعت ہے بیعت طریقت اور بیعت تقوی۔ اب رسول اللہ اپنے صحابہ سے بیعت تقوی لے رہے ہیں، یعنی تقوی کی بیعت کرنا رسول اللہ کے صحابہ کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ اس کا اثبات یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ جو ہم مرید ہوتے ہیں یہ بیعت تقوی ہوتی ہے اور بیعت طریقت ہوتی ہے، اور یہ صحابہ کرام کر رہے ہیں۔ بخاری مسلم کی اس حدیث سے ہمارا یہ عمل ثابت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وگرنہ جو بیعت کا شرعی حکم ہے وہ مستحب ہے، بیعت کرنا مسلمان پر کسی بیعت طریقت اور بیعت تقوی یہ مستحب ہے۔ وگرنہ اگر کوئی کسی کی بیعت نہیں کرتا تو اس کے اوپر کوئی گناہ وغیرہ معاملات نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے بڑا اعزاز ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم رسول اللہ کے امتی، حضور کے غلام، یہی بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو باقی یہ ایک روحانیت اور تصوف کے طریق ہیں بیعت تقوی، یہ ایک یعنی یہ ایک اسکول ہے، ایک پراپر، یہ بھی ایک علم ہے، یہ علیحدہ، اس کا ثبوت اس حدیث ہے، بنیاد یہ روایت ہے۔ فرمایا میری بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، یہ بیعت تقوی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ کام ہوتے تھے، تو صحابہ تو مسلمان تھے نا، تو اچھا صحابہ کرام یہ کام کرتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب کلمہ پڑھ لیا اہل عرب نے وہ صحابی بن گئے، اس کے بعد تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور بیعت لے کے بتانا چاہتے ہیں بعد میں آنے والوں کو کہ اگر ان اصحاب وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے تقوی میں ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، تو یا اللہ رزلٹ کیا آیا؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، سارے بخشے گئے، سارے پاس ہو گئے۔ اب دیکھیں جن کے دل تقوی کے امتحان میں فرسٹ آئے ہیں، رسول اللہ ان سے بیعت تقوی لے رہے ہیں۔ کیوں لے رہے ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے ان کے دل پہلے ہی متقی ہیں، رسول اللہ کی صحبت نے ان کے دل متقی بنا دیے، حضور پھر بیعت لے رہے ہیں ہمیں بتانے کے لیے، تعلیم امت کے لیے۔ اور اگر میں اپنے ان پیاروں کی بیعت لے رہا ہوں، تم بھی اللہ کے نیک بندے کی بیعت میں چلے جانا، اللہ تعالیٰ ایمان کی اور تقوی کی حفاظت فرمائے گا۔ کونوا مع الصادقین۔ فرمایا چوری یہ ساری چیزیں فرمائیں، اولاد کو قتل نہیں کرنا، بہتان نہیں لگانا بین ایدیکم وارجلکم۔ اچھا ایدیکم وارجلکم سے مراد یہ ہے کہ یہ استعارہ ہے، اور زیادہ سے گناہ بندہ ہاتھ پاؤں سے کرتا ہے، اس وجہ سے بین ایدیکم وارجلکم فرمایا۔ اچھا جی، یعنی بہتان لگانے کے لیے چل کے بندہ جاتا ہے، ہاتھ سے بہتان لگانا، کسی کے اوپر انگلی کسنا کا، یہ ایسے یہ ان چیزوں سے بچنا۔ ولا تعصوا فی معروف، اور نیک کام میں کسی چیز کی معصیت نافرمانی نہیں کرنی۔ نیک کام میں جو قرآن پاک میں آیا تھا نا ولا تعصین فی معروف، 28ویں پارے میں، تقریباً 28ویں پارے میں، ولا تعصین فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ خواتین آئیں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ قرآن میں یہ وہی الفاظ ہیں حدیث کی۔ اچھا یہ یہاں پہ آتا ہے وہ قرآن پاک میں کہ خواتین بھی آئیں، یا مولا علی قاری نے بھی لکھا ہے کہ وہاں پر خواتین بھی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی بیعت لے رہے تھے ان سے۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پر شیعہ عالم ہے، تفسیر قومی کے اندر لکھتا ہے، ابن بابویہ قومی، وہ لکھتا ہے ولا تعصین فی معروف۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا کام ہے کہ جس کے اندر معروف نیکی کا، جس میں ہم نے آپ کی نافرمانی نہیں کرنی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے نوحے نہیں کرنے، کیا نہیں کرنا، اور دوسرا فرمایا تم نے کالا لباس نہیں پہننا، کیا نہیں کرنا، دو باتیں۔ یہ وہاں پہ اہل سنت کی کسی کتاب میں یہ ڈیٹیل نہیں آئی اس حدیث کے تناظر میں، لیکن شیعہ عالم نے یہ لکھی ہیں دو باتیں۔ اچھا آگے دیکھیں جی،
فرمایا جو وفا کرے گا تم میں سے اس بات پر، یعنی پورا کرے گا، اس کا اجر اللہ پر ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اب یہ تعلیم امت ہے، حضور تعلیم دے رہے ہیں۔ فرمایا جو پہنچے تم میں سے، پا لے اس چیز میں سے کسی چیز کو، یعنی ان گناہوں میں سے کسی بندے سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ فعوقب بہ فی الدنیا، اگر تو اس کو دنیا میں سزا دے دی جائے، فہو کفارۃ لہ، تو اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ دنیا پہ اگر چور نے چوری کی، ہاتھ کاٹ دیا گیا، زانی کا زنا پکڑا گیا، اس پر حد لگ گئی، شرابی پر حد لگ گئی، اگلے جہان میں پھر اس کو عذاب نہیں ہوگا، وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا جو پہنچا ان میں سے کسی چیز کو، یعنی جس نے کوئی یہ گناہ کر لیا، ثم سترہ اللہ علیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپایا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سپرد ہے، اگر چاہے تو اسے معاف کر دے، اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے۔ یعنی اگر ایک بندے نے گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی وہ پتہ نہیں لگا، لوگوں کو ہوتا نا، لوگ چپ کے گناہ کر لیتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلا، تو فرمایا وہ اللہ کی سپرد ہے، یا تو اللہ دنیا میں سزا دے دے گا، کیسے؟ بیمار ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی مشکل آ جائے گی، اس طرح کی کوئی مصیبت، یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، دنیا پہ مصیبتیں آنا، مشکلات، یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے، یا تو ایسے ہو جائے گا۔ اور فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پہ بھی نہ ہوئی، اللہ نے چھپا لیا معاملات اللہ کی بارگاہ میں، تو قیامت کے دن اگر تو چاہے اللہ اس کو معاف کر دے گا، اگر چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ تو فرمایا فبایعناہ علی ذلک، تمام صحابہ فرماتے ہیں ہم ان شروط پر، ہم نے سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر